نکاح من سنتی، فرمایا نکاح کیا ہے؟ میری سنت، تاکہ دولہے کا کانفیڈنس بحال ہو، اور اگر پہلے سے وہ کانفیڈنٹ ہے تو اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں، لہذا پکڑا بھی گیا تو کوئی ایسی بات، کیونکہ پکڑے جانے کا بھی آج کل دولہوں کو کیا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ کیونکہ میں جب کر رہا تھا نا، مجھے سب سے بڑا ڈر یہ تھا میں پکڑا گیا تو ہوگا کیا میرا، کیونکہ میرا اپنا بھائی میری شادی میں نہیں آیا، جو دوست، دوسری کی بات کر رہا ہوں، جب دوست احباب تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ اینڈ ٹائم پہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ کے، یار ہم بھی پٹیں گے، تو میں اکیلا رہ گیا۔ تو بڑی مشکل سے 2-3 دوست میں نے ادھار لیے، میں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیے ادھار دوست بن جاؤ میرے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ میاں نے فرمایا کہ نبی سے کہ ان نکاح من سنتی، نکاح کیا ہے؟ میری سنت، پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو سنت ہے بہرحال، تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان فنٹروں کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے ہیں نکاح نہ کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے، قوم کا بہترین سرمایہ بنیں گے۔ انگریز شادی وادی نہیں کرتا، تبھی وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں سے بچ کے ان کے ہاں بہترین سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں، بزنس مین پیدا ہوتے ہیں، وہ کام کو فوکس کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کی طرح 15 بچے اور شادیاں اور یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ فضول کام ان کے ہاں نہیں ہے۔ وہ ہے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ اسٹیٹ، ریاست، ترقی۔ تبھی دیکھو چاند پہ پہنچ رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، مریخ پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ مولوی یہاں کے گھٹیا سوچ قوم کو کس میں لگا دیا؟ شادیوں میں اور بچوں میں۔ پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور یہ اور ان فضول کاموں میں بچکانا سوچ، دقیانوس۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، گورے کی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے۔ تو نبی نے بتا دیا کہ اس بیس پہ کہ میں ترقی زیادہ کر پاؤں گا، پیسہ کما لوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، قوم کا بہترین سرمایہ بنوں گا، اس بیس پہ جو نکاح سے دور بھاگے گا، ویسا ہی نکاح نہیں کر رہا، اس کو شوق ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یا وہ بکھیڑوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، بھائی میں میرا دماغ ہی نہیں ہے یار۔ اس کے حالات میں نے دیکھے، ایک صاحب ایسے بھی تھے، انہوں نے جب شادی شدہوں کے حالات دیکھے، انہوں نے کہا بھائی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، لیکن ان کے اچھائی کا لیبل نہیں لگایا۔ جو اچھائی کا لیبل لگائے گا نا، تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مر رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ گوروں سے ہوگا۔ قیامت میں وہ مائیکل جیکسن کے ساتھ تو جا سکتا ہے، اس نے بھی شادی نہیں کی تھی، یہ کی تھی تو پتہ نہیں آخر عمر میں کیا ہوا تھا، واللہ عالم، لیکن بہرحال لیٹ ہی کی ہوگی ان کے یہاں۔ یہ تھوڑی کہ جس عمر میں واسع کی ہو رہی ہے اس عمر میں مائیکل جیکسن کی ہو جائے، پھر ہو بھی کہ بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ تو نبی نے فرمایا میرا طریقہ نکاح بھی، اور آگے نسل بڑھانے کی بھی ترغیب دی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ حالانکہ نبی کا مشن گورے کے مشن سے بڑا تھا، نبی کو پوری دنیا کا ٹاسک دیا گیا تھا، تابڑ توڑ جنگیں ہو رہی تھیں، پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی، تو نبی کی مصروفیت زیادہ تھی یا آپ کی زیادہ ہے؟ نبی کی زیادہ تھی۔ دیکھو نکاح سے 2 چیزیں انسان کو روکتی ہیں، ایک معاشی تنگی، زیادہ تر لوگ شادی نہیں کر رہے ہوتے یار اسٹیبل نہیں ہے، ایک یہ چیز۔ دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا نکاح میں، وہ ہے جنگ، معاشی بحران۔ یہ کم درجے کی چیز ہے، جنگی بحران یہ اس سے، بھائی کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ملک اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے گا یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے، کیونکہ سارا پیسہ کس میں لگے گا؟ آپ کا جنگ میں لگے گا۔ آپ اکنامیکلی مضبوط ہو کے بھی غریب ہو جاؤ گے، تبھی قرضے لے کے اپنے آپ کو مقروض بنا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کسی طرح ڈیفنس کو مضبوط کریں۔ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 2 رکاوٹیں علی وجہ الاتم تھیں۔ ایک مالی بحران، اتنا کہ غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلام آیا ہے، یہ تو مالی بحران تھا، اور مدینہ جا کے تو اور بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ نمبر 2 جنگیں، احد، بدر، خندق اور بنو قریظہ، بنو نذیر، چاروں طرف سے کیا ماحول بنا ہوا ہے؟ جنگوں کا۔ تو آپ کے پاس فرصت ہوگی، اور اس میں ایٹ اے ٹائم آپ 9 بیویاں رکھ رہے ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور لوگوں کو ترغیب دینا، عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب، اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے
کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا. اسلام کہہ رہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے, اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور رہا مسئلہ گورے کا کہ بھئی وہ چاند پہ پہنچ گیا, ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے, وہ شادی بیاہ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا, وہ بچے پیدا نہیں کرتا, وہ کہاں جا رہا ہے, تبھی ترقی کر رہا ہے. تو آپ اس کا چاند پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو, لیکن اس سوسائٹی کا ابا لیس سوسائٹی ہو جانا, ابا فری ہو جانا, وہ آپ کو نظر. بولو, ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے ابا ہوں, خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے. اور ایک چاند پہ پہنچ جائے لیکن ابا ہی نہ ہوں, اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا ہے. ابے دیکھو ایک بات بتاؤ, تم لوگ کی بھی تو آسانی, ایک دفعہ تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آتی نا, مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑتی ہیں مجبوراً. گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان بن جائے گا, رہے گا تو. یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا, تو گدھے گھوڑے اور انسانوں میں جو ایک بیسک نیچر نے جو فرق رکھا ہے نا, وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیب یافتہ ہوتا ہے اور جانور تہذیب یافتہ نہیں ہوتا. یہ بنیادی فرق ہے. اور تہذیب میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ نکاح خاندانی نظام ہے. انسانوں میں بھائی بہن بیوی بچے ابا اما نانا نانی چاچا پھپھا یہ ہوتے ہیں, گدھے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے. ان کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, بیوی نہیں بنتی گدھی ان کی. میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں, سینکڑوں. کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بیوی بنا کے رہ رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے, بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں, پھر بہویں داماد, یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا, اور میں فلاں سائنسدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا, یہ عزت تو مجھے ملی ہے, لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کیا ہیں, گدھا. لہذا آپ میرا بھی نکاح کرائیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اور بات دماغ میں آ رہی ہے, یہ ذرا بند کر دینا, چھوڑو رہنے دو, ایک منٹ بعد میں کبھی چھاؤں میں آئیں گے بتائیں گے آپ. خیر, تو حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں. کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں میں سنبھال کے, پر جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں, وہ بڑی علمی نقطے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر وہ پھر تو گدھا کیا ہے, وہ کبھی آیا ہم یہ حضرت میرا نکاح پڑھا دیں, بھائی وہ تو گدھا ہے, یہ اس کا کام ہے نہیں. وہ تو گدھی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا, پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہے یہ میری ٹینشن نہیں ہے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے, کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ہمارا کیا. نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. نکاح کے فوراً بعد قرآن کیا کہتا ہے, فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما, جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لئن آتیتنا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی, لنکونن من الشاکرین, ہم تیرا شکر ادا کریں گے. دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, دونوں خوش ہوتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بعض دفعہ بوائے فرینڈ مارکیٹ سے سنتا ہے نا, جب بچہ ہو گیا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ, ابے میں نہ پکڑا جاؤں کہیں. تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا ہے انسانوں کی طرح. میں چاند پہ پہنچنے کو برا نہیں سمجھتا, مسلمان کو چاہیے کہ ترقی کرے, لیکن اس کا شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے. انگریز اگر نکاح اور خاندانی نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا, کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا. وہ کہتے ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے یار, چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا.